چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے نہیں کرتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے نہیں کرتے تھے، صدق و وفا تھی یا فراڈ تھا، سچائی تھی یا غیبت تھی، سچائی تھی یا دھوکہ تھا، کہاں گزار کے آئے ہو؟ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تم میرے ساتھ رابط پیدا کرو، اور جو میرے رابطے میں ہیں پھر تم ان سے رابطہ پیدا کرو، پھر تمہارا رابطہ خدا سے ہو جائے گا۔ اب آؤ میں قرآن سے اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف اللہ کے بندے تھے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ میرا دل ہے اور میرے دل کا تعلق رب سے ہو چکا ہے۔ اصحاب کہف تھے، اللہ کے ولی تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ جب جا رہے تھے تو پیچھے ایک کتا بھی جا رہا تھا۔ جب وہ گئے تو اس نے کتے کی طرف دیکھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھونکے گا، بادشاہ کو پتہ چلے گا، وہ ہمیں گرفتار کر لے گا، جب پیچھے دیکھا، اس کو امام قرطبی تفسیر قرطبی میں بیان کرتے ہیں، میں کہ لاہور کے مفسر کی بات نہیں کر رہا، اور امام قرطبی تفسیر قرطبی وہ شخصیت ہیں جو آج سے 1100 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو کتا پیچھے جا رہا تھا، اصحاب کہف پتھر مارتے تھے، کتے نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ زبان دے، میں تیرے ولیوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے آواز دی، اپنی انگلی جو ٹانگیں تھیں، یہ بھی ادب تھا، ویسے ہی کہہ دیتا، اگلی ٹانگیں اوپر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی جا رہا تھا، زبان ملی، کہہ دیتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احب اولیاء الصالحین۔ مگر اولیاء کے سامنے اس کتے کو بھی ادب آ گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کا تعلق رب سے ہے۔ فرمایا جو میں الفاظ ویسے کہہ سکتا ہوں، اگر میں عام انسان سے بات کروں تو کر سکتا ہوں، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اپنی دونوں ٹانگیں آگے کر دی، فرمایا اے اللہ کے بندو، میں کتا ہوں مگر تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کے ساتھ تو تعلق اللہ کے ولیوں کا تھا نا، کتے کا تو نہیں تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے اندر ایک دل تھا، اس دل کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اور اس کتے کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ تھا۔ جب چلے گئے، کہف ایک غار کو کہتے ہیں، ایک پہاڑ ہے، اسی غار سے مراد اب قبر لے لے، قبر بھی تو ایک غار ہوتی ہے نا۔ چلے گئے، بیٹھے، 309 سال اس کہف اس غار کے اندر رہے، 309 سال۔ جب 309 سال کے بعد نکلے، کپڑے بھی فریش تھے، چہرہ بھی فریش تھا، کوئی جھریاں نہیں پڑی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی جب مر جاتے ہیں تو بس مر جاتے ہیں، ارے قرآن کو تو پڑھ، قرآن کہہ رہا ہے کہ 300 یا 309 سال غار میں بیٹھے رہے، اور کتا اس غار کے دروازے پہ بیٹھا رہا۔ اب جو غار کے دروازے پہ بیٹھا تھا، ان کا تعلق اللہ والوں سے تھا، اللہ والوں کا تعلق خدا سے تھا۔ جب بیٹھے رہے 309 سال، 309 سال کے بعد جب بیٹھے، ایک اور عقیدے کی بات بتاؤں کہ سورج طلوع ہوتا تھا۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا، اللہ والے اندر سوئے ہوئے تھے، جب سورج نکلتا تھا ان پہ روشنی پڑتی تھی۔ کیا روشنی پڑنے سے انسان مر تو نہیں جاتا؟ کئی دکاندار ہیں، ریڑھی لگانے والے، سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ وہ دھوپ میں بیٹھے تھے مر گئے؟ کبھی سنا؟ اگر اس غار کے اندر اللہ کے ولی بیٹھے تھے، سورج طلوع ہوتا تھا روشنی پڑتی تھی، سورج غروب ہوتا تھا روشنی پڑتی تھی، تو کیا ہوا؟ مر تو نہ جاتے نا۔ مگر رب کائنات نے فرمایا یہ عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کا تعلق میرے ساتھ ہے۔
فرمایا وَإِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اے سورج جب تو نکلتا ہے تجھے پتہ نہیں میرے پیارے اس غار میں ہے، جب تو نکلتا ہے تھوڑا دائیں طرف ہو جایا کر، جب تو غروب ہوتا ہے تھوڑا بائیں طرف ہو جایا کر۔ اب بتاؤں کہ سورج کا راستہ کیا ہے؟ سورج ہے نا، اب سورہ یاسین کو پڑھ لیں، رب فرما رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا، کہ یہ جو سورج ہے اس کا جو راستہ ہے یہ مقرر ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اب ایک سورج کا پراپر راستہ ہے، اسی راستے سے آج بھی آ رہا ہے، آج بھی جا رہا ہے، مگر وہ جو اصحاب کہف غار کے دہانے پہ رہے، رب کائنات نے فرمایا کیا ہوا؟ ٹینشن تمہیں ہونی چاہیے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوگا۔ انسان کو ٹینشن ہے نا، مجھے ٹینشن ہے نا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے۔ ارے جس کی تقدیر لکھی جائے اسی کو ٹینشن ہوتی ہے، جو تقدیر لکھتا ہے اس کے بس میں سب کچھ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، قرآن پڑھ رہا ہوں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، میں رب ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں کسی چیز کو مٹا دوں یا ثبت کر دوں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ جو تقدیر لکھنے والی کتاب ہے میرے پاس ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ فرمایا اے اصحاب کہف میرے بندو، کیونکہ تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے اور اس کتے کا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ جب وہ سورج نکلتا تھا دائیں سے بائیں ہو جاتا تھا، جب غروب ہوتا تھا بائیں سے دائیں ہو جاتا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ وہ 309 سال کے بعد جب باہر نکلے وہ اللہ کے ولی بھی زندہ تھے، وہ کتا بھی زندہ تھا۔ آپس میں پوچھ رہے تھے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم بعضن، مثلا ایک دن گزرا ہے یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ مجھے بتائیں کہ 309 سال گزر گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن گزرا ہے یا اس کا ایک حصہ گزرا ہے۔ جب وہ واپس آئے رب کو، کیونکہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کا تعلق رب سے تھا اور اس کتے کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ تھا۔ رب کائنات نے فرمایا وہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ اصحاب کہف 3 تھے، میں خدا کہتا ہوں چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، تم کہو گے کہ وہ اصحاب کہف 5 تھے، میں خدا کہتا ہوں چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تم کہو گے اصحاب کہف 7 تھے، میں خدا کہتا ہوں 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ فرمایا کلبہم ذراعیہ بالوسید، وہ جو کتا اس غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا ایسے بیٹھا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ بیٹھتا ہے۔ دوستو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب تم اپنے دل اللہ کے ساتھ لگا لیتے ہو پھر برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جب تم اپنا دل اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگا لیتے ہو پھر بھی اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک راستے سے گزرتا تھا، ایک راستے سے گزرتا تھا اور اس راستے میں ایک بادشاہ تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا میرے استقبال کرنے کے لیے۔ جب میں وہاں سے گزرتا تھا وہ بادشاہ مجھے دیکھتا تھا، میں رب کو دیکھتا تھا۔ 10 دن وہ میرا انتظار کرتا رہا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کیونکہ میرا تعلق اس بادشاہ کے ساتھ نہ تھا بلکہ میرا تعلق بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ تھا۔ جب 10 دن گزر گئے، 11ویں دن جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، بادشاہ استقبال کے لیے کھڑا تھا، آپ نے اس کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ جب تھوکا اور وہ بادشاہ آگے سے گالیاں دینے لگا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ واپسی جب آئے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے دل سے کہا اب بتا کیا تجھے میں نے ذلیل کیا ہے یا نہیں کیا؟ کہا کہ تو تھا جو پچھلی رات مجھے کہہ رہا تھا کہ اے معین الدین اتنا بڑا جلال اور اتنی بڑی شخصیت ہے تیری کہ بادشاہ تیرے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے۔ ارے نادان، ہم نے اس بادشاہ کو کیا کرنا ہے؟ ہماری یاری تو بادشاہوں کے بادشاہ سے لگ چکی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے
وہ دنیا دار کی طرف نہیں دیکھتا. وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بڑے محلات کی طرف نہیں دیکھتا. وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی کی جاہ و جلال کی طرف نہیں دیکھتا. اس کی توجہ یا اللہ کی طرف ہوتی ہے, اس کی توجہ یا اللہ کے رسول کی طرف ہوتی ہے, اس